اکثر جماعت میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، امام صاحب 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے اگر کھڑے ہو جائیں، التحیات پڑھے بغیر کھڑے ہو جائیں، تو پیچھے والوں کو کب لقمہ دینا جائز ہے، کب ناجائز ہے، اور کب سجدہ صاحب لازم ہوگا اور کب سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو اگر امام صاحب دوسری رکعت میں التحیات بھول کر تیسری کے لیے کھڑے ہو جائیں 4 رکعتی نماز میں، اور ابھی امام صاحب پورے کھڑے نہیں ہوئے، یعنی ان کے پیروں میں ابھی بل موجود ہے، یا پیروں میں بل نہیں ہے، پیر تو سیدھے ہو گئے لیکن ابھی ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، مکمل طور پر کھڑے نہیں ہوئے، تو اب پھر اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہیں، بیٹھنے کے قریب ہونے کا مطلب ان کے گھٹنے، ان کے پیر ابھی بھی فولڈ ہوئے ہوئے ہیں، پیر فولڈ ہوئے ہوئے ہیں اور کمر بھی جھکی ہوئی ہے، تو یہ بیٹھنے کے قریب ہیں۔ اس صورت میں پیچھے والے مقتدیوں کو لقمہ دینا بالکل جائز ہے اور دینا بھی چاہیے۔ اللہ اکبر کریں، سبحان اللہ بولیں، تاکہ امام کو یاد آ جائے کہ بھائی یہ 4 رکعتی نماز میں دوسری رکعت تھی اور مجھے التحیات کے لیے بیٹھنا تھا، میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ تو بیٹھنے کے قریب اگر امام ہے تو پیچھے لقمہ دینا بھی جائز، اور امام صاحب اسی وقت بیٹھ گئے تو ان پر کوئی سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو کھڑے ہوئے نہیں، یہ تو بیٹھنے کے قریب تھے اور بیٹھ گئے، کوئی واجب کا ترک نہیں ہوا، نماز پوری کر سکتے ہیں بغیر سجدہ صاحب کے۔ اور اگر وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے، یعنی ان کے پیر کا جو فولڈ پن ہے وہ ختم ہو گیا، پیر سیدھے ہو گئے، لیکن کمر ابھی بھی جھکی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کھڑے ہونے کے قریب ہیں اور بیٹھنے سے دور ہیں۔ اس صورت میں بھی لقمہ دینا جائز ہے، امام کو سبحان اللہ اللہ اکبر بولنا جائز ہے، اور امام کو ان کا لقمہ قبول کر کے بیٹھنا بھی جائز ہے، بلکہ بیٹھنا چاہیے۔ اور آخر میں اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اب کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے ہیں، تو جب کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے تو اب آخر میں سجدہ صاحب ان پر لازم ہوگا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں لقمہ دینا بھی جائز ہے، اور التحیات کی طرف دوبارہ پلٹ کے التحیات پڑھ کے نماز کو مکمل کرنا بھی جائز ہے۔ پہلی صورت میں سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، اور دوسری صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام صاحب پورے کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھے بغیر امام صاحب پورے کھڑے ہو گئے کہ نہ پیروں میں کوئی خم موجود ہے، نہ کمر میں کوئی جھکاؤ موجود ہے، پورے کھڑے ہو گئے، تو اب پیچھے والوں کو لقمہ دینا حرام ہے۔ اب پیچھے والے یہ نہیں کر سکتے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب کو اللہ اکبر اور لقمہ دے رہے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ امام صاحب التحیات چھوڑ کے قیام کی طرف چلے گئے، کھڑے ہو گئے، تو اب قیام سے التحیات کی طرف پلٹنا ناجائز ہے، کیونکہ قیام فرض ہے اور التحیات واجب ہے۔ فرض سے واجب کی طرف پلٹنے کو ناجائز لکھا ہے علماء نے، تو یہ نہیں پلٹ سکتے، اور اس پلٹنے کی طرف لقمہ دینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ تو جو پیچھے لقمہ دے رہا ہے وہ حرام کام کا لقمہ دے رہا ہے، امام صاحب کو کہہ رہا ہے یہ ناجائز کام کر لو، تو لقمہ دینا بھی منع، اور امام کا کھڑے ہونے کے بعد پلٹنا بھی منع۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کم علمی کی وجہ سے لقمہ دے دیتا ہے، تو یہ بے محل لقمہ کہلائے گا، اور لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وہ امام سے بات چیت کر رہا ہے اور ایسی جگہ پہ بات چیت کر رہا ہے جہاں پہ شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی، اور نماز میں بات چیت کرنا، کلام کرنا، کسی کو اشارتاً بلانا سبحان اللہ اللہ اکبر سے، یہ لقمہ ہے، اور یہ بے محل لقمہ نماز توڑ دے گا۔ امام صاحب نے کم علمی کی وجہ سے اس کا لقمہ قبول کرتے ہوئے بیٹھ گیا، تو بے محل لقمہ دیا ہوا اگر امام قبول کر لے تو لقمہ دینے والے کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور امام کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر امام اس کی بات مان لے۔ تو امام نے جب بات مانی تو امام کی نماز بھی فاسد ہو گئی، اور پیچھے پوری جماعت کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ جب امام کی نماز ٹوٹتی ہے تو مقتدیوں کی نماز آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں جب امام پورا کھڑا ہو جائے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں، التحیات چھوڑ دیں، اور امام پر لازم ہے کہ جب وہ نماز مکمل کروائیں تو آخر میں سجدہ صاحب کروائیں، درمیان میں کوئی لقمہ دینے کی غلطی نہ کرے، لقمہ دے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام نے لقمہ سنا تو اب وہ واپس پلٹنے کی غلطی نہ کریں، واپس اگر پلٹے لقمے کو قبول کرتے ہوئے تو امام کی بھی نماز گئی اور پیچھے سب مقتدیوں کی بھی نماز گئی۔ ان کے لیے لازم ہے کہ قاعدہ اولیٰ چھوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز جاری رکھیں، آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، نماز مکمل ہو جائے گی۔ پلٹنے کی غلطی کریں گے تو پھر یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ فرض سے واجب کی طرف امام کو جانا جائز نہیں ہے۔